السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کے اندر جو ایک تلخی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت ایک پوزیشن لی ہوئی ہے تحریک انصاف نے، جس کے اندر وہ ایک بڑا کلیئرلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یعنی اسٹیبلشمنٹ میں ہم یہ کہیں گے کہ تحریک انصاف نے یہ ضرور ایک لکیر کھینچی ہے کہ جس کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ ایک مخصوص دھڑا، ایک مخصوص گروپ، ایک مخصوص جو طبقہ ہے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اور وہ بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ ان سے نالا ہیں، اور وہ ان کی پارٹی، ان کے ہمدرد، ان کے کارکن، ان کے دانشوروں کے اندر ان کا جو جتنا بھی کلب ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسی ایک پالیسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور بڑی سخت تنقید سامنے آ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ایک سب سے زیادہ جو بڑا واقعہ ہوا، اس میں اگرچہ ایاز امیر کو میں تو اس حوالے سے انہیں نہیں سمجھتا کہ وہ عمران خان کے سپورٹر کے طور پر انہیں نہیں میں سمجھتا کہ وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، لیکن وہ سیاست کے اندر فوج کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے بہت ایک کلیئرٹی آف مائنڈ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی رائے فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہی رہی ہے۔ اس میں وہ اگر آپ اب سے 6 ماہ پہلے کا اگر ان کے تجزیہ لے لیں تو اس میں بھی وہ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے تھے، وہ اس لیے کہ عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی بھی سیاسی قوت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتی ہے تو وہ اس کے جو ہے وہ یعنی ان کی رائے جو ہے اس کے برعکس ہی ہوتی ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایاز امیر بھی جو ہیں ان کا تعلق بھی ماضی ان کا فوج کے ساتھ رہا ہے، اور یہ انہوں نے اس کو پھر بعد میں چھوڑا، اور اس طرح سے یہ بھی ایک وہی ایکس سروس مین کی جو ایک اپروچ ہے، میں انہیں اس میں تو شامل نہیں کرتا، لیکن یہ بھی بہرحال اس وقت اس صف پہ کھڑے ہو گئے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے، یا اب یہ کہیں کہ ایکس سروس مین جو ہیں وہ اس وقت ان کی رائے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو لیکن یہ شروع سے ان کا، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا شروع سے ایک موقف ہمیشہ اس حوالے سے بڑا کلیئر رہا ہے۔ تو وہ ان کی سپورٹ جو ہے کبھی وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی ان کا وہ موقف جب پیپلز پارٹی کو یہ سیاست لے کر چلتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی وہ نون لیگ جو ہے وہ اس کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی پی ٹی آئی کو اب سوٹ کر رہی ہے۔ سو وہ تو ایک جگہ پر کھڑے ہیں، وہ وہی بات کر رہے ہیں۔ تو کل ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا بہت ہی افسوسناک ہوا۔ کل وہ پروگرام کر کے نکلے، اور اس کے بعد پھر جناب وہ باہر وہی جو ایک کارروائی ہوتی ہے، وہ ویگو ڈالے شالے اور یہ نامعلوم افراد، اور انہوں نے پکڑ کر انہیں اچھا خاصا دھو ڈالا، ان کے فون بھی چھین لیا، اور ان کے پرس ورس کپڑے شپڑے سب پھاڑ دیے۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، ہر جگہ اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور حکومت بھی اس میں خود حکومت جو ہے وہ اس میں وہ کہہ رہی ہے، اس کی تردید کر رہی ہے، اس کی مذمت کر رہی ہے۔ پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہیں عطا تارڑ، وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کے آفس پہنچ گئے، ان کے پاس پہنچ گئے، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ آخر یہ تھے کون لوگ؟ پھر وہی بات ہے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور انہیں اس طرح سے اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا۔ بزرگ آدمی ہیں، اب ایج کافی ہے ان کی، تو یہ ایک وہی سلسلہ ہے جو بڑی دیر سے چل رہا ہے، اور ابھی تک پاکستان کے اندر رک نہیں رہا۔ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ دلیل کا جواب دلیل کی بجائے پھر وہی بات کہ غلیل سے دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان ارشد شریف کے خلاف جس طرح سے بنے ہیں کیسز بنے ہیں، ان کے خلاف غداری کے کیسز درج ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے اس پر۔ لیکن ایک چیز بہرحال بڑی ایک ڈیفرنٹ ہے، ایک مختلف ہے، کہ یہ اس قسم کی ساری کارروائیوں کے باوجود، یعنی یہ تمام مقدمات کے اندراج کے باوجود، تمام تشدد کے باوجود بات رک نہیں رہی جناب، بات جو ہے وہ تو ہوتی رہے گی۔ یہ ایک چینج ہے، یہ ایک تبدیلی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کو اس تبدیلی کو ایک اچھے ایک جو ہے وہ ہوا کے جھونکے کی طرح سے لینا چاہیے، کہ اگر سوال اٹھ رہا ہے تو یہ آپ ہمارے ہاں شروع سے یہی بات ہوتی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کہ اگر آپ کسی ایک فریق کو مقدس گائے بنا کر رکھ دیں گے
تو اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی, ملک آگے نہیں چلے گا. تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سوال کا جو معاملہ ہے اس میں یہ سوال تو اٹھتا رہے گا بھائی, اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور اس پر مطلب یہ کہ جو مزید جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے, اور بلکہ یہ پہلے سے ماضی سے ہٹ کر ہے, وہ یہ ہے کہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ارشد شریف ان کا اور عمران ریاض خان ان کا جو بھی موقف ہے اس میں وہ بڑی بولڈلی وہ اس کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں, وہ کھل کر بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو بات ہے, جو معاملہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا سادہ نہیں ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ اب پھر اگلا الیکشن جو ہے نا وہ اسی پہ ہوگا. یہ اس سے پہلے کبھی کوئی لوڈ شیڈنگ پر ہو گیا الیکشن, تو کبھی آٹے کے بحران پر ہو گیا, پچھلا الیکشن جو تھا وہ گورننس کے اوپر ہوا تھا اور کرپشن کے اوپر ہوا تھا. تو اب یہ الیکشن جو ہے یہ آپ جو خاطر جمع رکھیں کہ اس الیکشن کے اندر آہستہ آہستہ عمران خان اور یہ جو ایک خاص کلاس ان کے ساتھ ہے, یہ جس قدر لاؤڈلی ان چیزوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں, تو اگلے الیکشن کے اندر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن ایشو پاکستان کے اندر یہی ہوگا کہ پالیٹکس کو انڈیپینڈنٹ کس طرح سے بنانا ہے. آج جو ایک جاوید چودھری ہیں ان کا کالم جو چھپا ہے, بڑے سینئر کالمسٹ ہیں, اینکر ہیں, انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے کہ ہم فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ پاکستان کے اندر اصل حکمرانی کس کی ہے یا کس نے حکمرانی کرنی ہے. اگر آپ پارلیمنٹ منتخب کرتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں, اور اگر آپ نے بیہائنڈ دا سین رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے کام کرنا ہے تو پھر کھل کر ایک بار انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 25 سال کے لیے یا تو پھر یہ ملک جو ہے یہ کھل کر فوج کو دے دیں, اسے کہیں کہ یہ اس کے اوپر وہ آ کر کام کریں اور تمام جو ہے وہ لکھ کر ایک ایگریمنٹ کر لیں. مطلب بات تو انہوں نے اپنے طور پر ایک طنز نے کی ہے, لیکن پاکستان میں پہلے بھی 8-10 سال کی فوجی حکومتیں آتی رہی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے, یہ کہا اسی لیے ہے کہ یہ بات بحث کا اس نقطے پر پہنچ گئی ہے کہ اب یہ کھل کر اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جو ایک ڈیپ سٹیٹ کا ایک کنسپٹ ہے وہ پاکستان کے اندر اس قدر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے, ایک پروگرام کے اندر جو امریکہ کی سابق وزیر خارجہ تھیں اور امریکی صدارتی امیدوار بھی تھی ہیلری کلنٹن, ان سے سوال کیا گیا کہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہے, تو انہوں نے ڈیپ سٹیٹ کے اندر اگر کوئی مثال دی تو وہ پاکستان کی مثال دی. اچھا, اور کہا کہ جیسے کہ پاکستان ایک ملک ہے جہاں پر جو ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ سارے معاملات چلاتی ہے. تو یہ ڈیپ سٹیٹ کا جو کنسپٹ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے, ہمیں بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس بات پر بیٹھ کر سوچنا چاہیے تمام فریقین کو, جتنے بھی ہمارے اقتدار کے جو جتنے بھی فریقین ہیں, ان سب کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم ماڈل لے کر چل رہے ہیں جس کے اندر ڈیپ سٹیٹ کا جو اتنا زیادہ رول ہے, یہ پچھلے 75 سال کے اندر تو یہی ماڈل چل رہا ہے, اس میں تو کوئی چینج نہیں آئی. تو ہم 75 سال ایک تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, ریاستیں ہوتی ہیں 5 سال 10 سال کے لیے کسی نہ کسی پالیسی کو, کسی ماڈل کو, کسی اسٹائل کو لے کر چلتی ہیں, اور اس کے بعد اس میں سے نتائج جو ہیں وہ اخذ کرتی ہیں اور پھر اس میں تبدیلی کرتی ہیں. ہم نے تو 75 سال ہی ایک سسٹم چلا لیا, اور اس کے بعد آج ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں اگر IMF کی طرف سے 2-3 ارب ڈالر نہیں ملتے تو ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ خدا کا خوف کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں کہ 22 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, اور 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک جو ہے آج ہم 2-3 ارب ڈالر کے لیے دنیا بھر کے محتاجی اختیار کی ہوئی ہے. انڈیا آپ کے ہمسائے میں ہے, وہاں پر 1.25 ارب کی آبادی ہے, 1.25 ارب سے بھی زیادہ کی آبادی ہے, اور ان کے پتہ نہیں 200 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. بنگلہ دیش کے آپ سے زیادہ 50 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر اس کے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ اس ایک نہج پر ایک آ گئی ہیں باتیں, اور آج اسی حوالے سے جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. عمران خان کا جلسہ بھی, اس جلسے کے اندر بھی امید تو ہے کہ وہ یہ سارے کا سارا جلسہ جو ہے بڑا پرامن رہے گا, اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آئے گی. عمران خان اب
پچھلے جب اقتدار سے نکالے گئے تھے تو اس کے بعد وہ فوری طور پر ایک اگریشن تھی ان کے لب و لہجے کے اندر اور ان کے سٹائل کے اندر، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے کام اینڈ کول ہو گئے ہیں اور اب وہ انہوں نے سٹائل جو ہے پالیٹکس کا ایک ذرا ڈفرینٹ اختیار کر لیا ہے۔ آج کا جلسہ انہوں نے ایک رکھا ہے جو ایک سیریز تھی، پہلے تو وہ روزانہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، لیکن آج انہوں نے ایک لمبے وقفے کے بعد جو ہے آج ایک جلسہ رکھا ہے۔ تو وہ تو ایک چلتی رہتی ہے کہ حکومت کے اوپر الزامات بھی آ رہے ہیں۔ ابھی شیخ رشید نے ایک ویڈیو جو ہے ہنگامی طور پر اپلوڈ کیا ہے کہ کس طرح سے جلسے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک لانگ مارچ کی اپیل تھی عمران خان کی طرف سے، اس وقت جو ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ لا اینڈ آرڈر کی پتہ نہیں کیا صورتحال ہو، اور بنی بھی اسلام آباد کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ میکسیمم جو ہے اگر اس حکومت کو دیں تو 1 سال ہے، اور اس سے پہلے جب بھی آپ الیکشن لے لیں آپ کی جیت ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ بڑے سموتھلی آگے بڑھیں گی۔ جیسے کہ کل ہوا یہ پنجاب اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ، جس طرح سے کورٹ کے اندر منٹوں میں جو ہے وہ سارا کا سارا جو تھا معاملہ وہ ریزالو ہوتا گیا۔ اب بھی سیاست سموتھ ہوگی، لیکن سیاست جو ہے اس کے اندر اگرچہ تھوڑا سا ٹھہراؤ اس حوالے سے آ رہا ہے، لیکن ایشوز جو ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایاز امیر کے اوپر ہونے والا تشدد جو ہے اس نے اس ایشو کو اور زیادہ ہوا دی ہے، اور زیادہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تیزی آئی ہے، اور یہ بحث اور زیادہ زور پکڑے گی۔ تمام سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ یہی بنا ہوا ہے کہ ان باتوں کے حوالے سے ان کی نشاندہی کرنے پر اگر یہ ہمیں جو ہے وہ رد عمل، یہ سلوک دیکھنے کو ملے گا، تو پھر یہ ملک کے اندر سوال کون اٹھائے گا، بات کیسے آگے بڑھے گی، ملک کیسے آگے بڑھے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ آئندہ ولاگ میں دوبارہ ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔